وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جبکہ اللہ کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کے لیے مسابقہ کرو، کوشش کرو. اور ایک جگہ فرمایا وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اللہ کی مغفرۃ من ربکم، ایک ایک لفظ سمجھیے. اللہ کی مغفرت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی مغفرت، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو مغفرت کیسے حاصل ہوگی اللہ رب العالمین کی؟ دو چیزوں سے حاصل ہوگی. انسان یا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا صغیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے نا. گناہ کی یہی دو کیٹیگری ہے، یا تو کبیرہ یا صغیرہ. اگر کبیرہ گناہ ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی پڑے گی، اور عزم مصمم کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اس گناہ میں پلٹ کر کے نہ جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی توبہ کیا، پھر 10 دن 15 دن 1 سال 2 سال کے بعد پھر وہی گناہ کر لیے، پھر توبہ کریں گے. پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کریں گے. لیکن جس وقت معافی مانگ رہے ہیں اس وقت دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اب کبھی بھی وہ گناہ نہیں کریں گے، عزم مصمم ہونا چاہیے. لیکن انسان ہے پھر غلطی سے کر گیا گناہ، انسان ہے پھر غلطی سے کر گیا گناہ، تو جتنی مرتبہ گناہ کرے گا اللہ رب العالمین سے جتنی مرتبہ معافی مانگے گا اللہ کو وہ غفور الرحیم پائے گا. اور اللہ رب العالمین کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بندہ یہ تو سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس سے پوچھنے والا ہے، اس کی غلطیوں کی خبر گیری کرنے والا ہے، وہ ڈرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. لیکن انسان گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی توفیق اس کو نہیں ہو رہی ہے. ابھی گناہ کیا، کہا رمضان میں معافی مانگ لیں گے، رمضان میں کیا، پھر دیکھتے ہیں کب معافی مانگ لیں گے، پھر کب معافی مانگ لیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہ کر کے بھول جاتا ہے اور اس کے موت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ قریب آ جاتا ہے. جب گناہ ہو جائے، جس وقت گناہ ہو جائے اس وقت اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے، اور صدق دل سے معافی مانگنا چاہیے، اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اب کبھی پلٹ کے نہیں جائیں گے. یہ معاملہ حقوق اللہ کا ہے. اور اگر حقوق العباد میں کوئی غلطی اور کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، اور جس آدمی کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، جو کچھ کیا ہے اس سے جا کر کے اس آدمی سے بھی معافی مانگنی ہے. یا کسی کا کوئی مال ناحق لیا ہے، یا کسی کو مارا پیٹا ہے، یا کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہوا کبیرہ گناہ کے لیے. اور اگر صغیرہ گناہ ہے تو صغیرہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسری جمعہ تک کی نمازیں، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک کی نمازیں، مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان ہوئے چھوٹے موٹے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. اذا اجتنبت الکبائر، جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے تو. دیکھا آپ نے، اگر کبیرہ گناہ سے بچے اور آدمی نیکی کرے تو نیکیوں کی بدولت سے اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہ کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. تو مغفرت کیسے حاصل ہوگی سمجھ گئے اللہ رب العالمین کی؟ کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو. اور جب اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ وہ جنتن، کیا عطا کرے گا؟ جنت دے گا. عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. جنت کے بارے میں ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو لمبائی اور زیادہ ہوگی، ہے کہ نہیں؟ چوڑائی اگر کسی چیز کی کم ہوتی ہے اس کے لمبائی کے مقابلے میں،
کیا جنت میں بھی ایسا ہے کیا؟ بولیے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نہیں، جنت جتنی چوڑی ہے اتنا ہی لمبی ہے، جتنی چوڑی ہے اتنا ہی لمبی ہے. کہا کیوں؟ کہا جو جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس کا جو چھت ہے وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. جنت الفردوس کا جو چھت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اور اللہ رب العالمین کا عرش اس طرح گنبد کی طرح ہے، اور گنبد کے میڈل پوائنٹ سے اگر ناپیے گا تو چاروں طرف برابر ہوگا، نہیں تو وہ گنبد گول بنے گا ہی نہیں. سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی میں فرق نہیں ہے، جتنا چوڑا ہے اتنا لمبا ہے. کیونکہ جب چھت اس کی گنبد نما ہے تو اس گنبد کے میڈل پوائنٹ سے ناپیے تو ادھر بھی اتنا ہی، ادھر بھی اتنا ہی، ادھر بھی اتنا ہی، ادھر بھی اتنا ہی. نہیں تو یہ گول بنے گا؟ گول نہیں بنے گا. پھر چوکور بنے گا، پھر ادھر لمبا بنے گا، ادھر چھوٹا بنے گا. گول بننے کے لیے، قبہ نما بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری کی پوری زمین کیا ہو؟ برابر ہو. سمجھ گئے بات کو؟ جی. کہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے اس کو؟ جنت کو کس کے لیے بنایا؟ متقیوں کے لیے بنایا ہے. متقی کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں جا سکتا. یہاں بھی اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ان لوگوں کے مکاریاں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت کو بھی کس کے لیے بنایا ہے؟ متقی کے لیے بنایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ متقی ہے کون؟ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم متقی ہیں. متقی ہے کون اصل میں قرآن کی نگاہ میں؟ تو اللہ تعالیٰ اب متقیوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں. کب؟ جب آسانی ہو تب بھی اور جب تنگ دستی ہو تب بھی. دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں. جب خوب مال آ رہا ہے تب بھی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور جب مال نہیں آ رہا ہے، کساد بازاری کے شکار ہیں، تجارت کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، تب بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں مال دیتے ہیں. مال دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال آپ سے پوچھا گئے ہیں، عبادتوں میں توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. یہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا، خرچ کا ذکر کیا؟ خرچ کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں ابھی ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں وہاں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور متقیوں کی صفت کیا بنا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور یہاں کہہ رہے ہیں اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے بتلائیے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل اللہ تعالی نے سود کی آیتوں کا تذکرہ کیا ہے، کفار و مشرکین کے معاملات کا ذکر کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی کسی سے قرضہ لیتا اور قرضہ لینے کے بعد نہیں دے سکتا تھا تو اس کے پاس جاتا، ساہوکار کے پاس، اور کہتا کہ بھائی ابھی ہم نے 1 مہینہ کے لیے کہہ کر کے لیا تھا پیسہ، ابھی لوٹا نہیں سکتے. کہا کوئی بات نہیں ہے، ایک کام کرو، تم پیسہ اپنے پاس رکھو لیکن سود کی شرح میں کیا کریں گے؟ زیادتی کر دیں گے. 5% پر لے گئے تھے، اب 10% دینا پڑے گا، مہلت لو. پھر 1 مہینہ کے بعد گیا، کہا کہ اب بھی نہیں ہو سکا ہمارے پاس آسانی. کہا کوئی حرجہ نہیں ہے، اب 20%، کوئی حرجہ نہیں ہے. پھر گیا، کہا اب 30%. زیادتی پہ زیادتی کیا کرتا؟ اس کے اوپر چڑھاتا چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. سود کو بڑھا چڑھا کر کے مت کھاؤ. 1 روپیہ کھانا بھی حرام ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں جو معاملہ تھا کہ کس طرح سے بڑھا چڑھا کر کے لیا کرتے تھے، اللہ نے یہ مال کے اس لالچ کو ختم کیا. اور ختم کرنے کے بعد اب کیا کہہ رہا ہے یہاں کہ تم تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. آدمی سود کا کاروبار کب کرتا ہے؟ جب مال کا حریص ہوتا ہے، مال کا لالچی ہوتا ہے.
یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مال لٹاؤ. جو آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے مال لٹانے والا ہوگا اللہ کے راستے میں، اس سود کا کام کاہے کو کرے گا؟ وہ تجارت سودی کیوں کرے گا؟ وہ کاروبار سودی میں کیوں پڑے گا؟ اور دونوں ہاتھ سے مال لٹانے کا مطلب یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کبھی قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد وہ واقعی اس کی حالت خراب ہو گئی، اسٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن دے نہیں سک رہا ہے، اس کی ضروریات بڑھ گئے، تجارت کے اندر گھاٹا پا گیا، نقصان پا گیا، تو مہلت دینا واجب ہے. جس نے اس کو قرضہ دیا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو مہلت دے، واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر مفلس ہو گیا، قلاش ہو گیا، تو اگر معاف کر دے تو یہ سب سے بہتر ہے. معاف کر دے تو سب سے بہتر ہے. صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرضے پہ پیسہ دیا کرتا تھا، پیسہ دیتا تھا قرضے کے اوپر. کہا جب انتقال ہوا یا انتقال ہونے والا تھا تو اپنے بچوں کو اس نے بلایا، اب بلا کر کے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہم نے جو بزنس، اس کا تجارت وہی تھا، کہا ہم نے اس طرح سے کام کیا ہے کہ جس کو ہم پیسہ دیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ آدمی کنگال ہو گیا، اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو رجسٹر سے ہم اس کا نام کاٹ دیتے تھے. تم بھی ویسے ہی کرنا، اس کا نام لسٹ سے کاٹ دینا اور اس سے پیسہ مت مانگنا. یہ کہ مر کے جب گیا اللہ کے سامنے تو اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ کہا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تو نے مجھے مال دیا تھا، اب میں تیرے بندوں کو فائدہ پہنچاتا تھا، جو تنگ دست ہو جاتا تھا اس کو میں معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جب تو بندہ ہو کر کے میرے بندوں پر اتنا رحم کرتا ہے تو میں اللہ ہو کر کے تمہارے اوپر رحم نہیں کروں گا. جاؤ میں نے تجھ کو معاف کیا، جاؤ میں نے تجھ کو معاف کیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے الذین ينفقون فی السراء والضراء، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی قرضہ لے کر کے گیا اور لوٹا ہی نہیں رہا، اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، لیکن قرض دار کا قرضہ روکے ہوا ہے اور اس کو پیسہ دے نہیں رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، اگر آدمی غنی ہے، پیسہ ہے اس کے پاس اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے. یحل عرضہ ومالہ، اس کو چاہیے کہ اس کی عزت بھی حلال ہے، اگر بیچ سڑک پہ چار آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس نے بے عزت بھی کر دیا تب بھی جائز ہے، اور اگر اس کا مال موٹر سائیکل چھین کر کے لے کر کے بیچ دیا، جاؤ ہمارا پیسہ کیوں نہیں دیتے ہو، قبضہ کر لیا، چابی چھین لیا، کیا دیں گے نہیں؟ تم روز اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہو اور ہم سے ادھار لیا ہے، وہ پیسہ دینے کی تم کو طاقت نہیں ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو شریعت یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو. آج لوگ ہوتا یہ ہے کہ آدمی قرضہ لینے وقت قرضہ لے تو لیتا ہے، لیکن دینے وقت جو رلاتا ہے اس کو، اور جو رلاتا ہے الاما والحفیظ. لینے وقت لے کر گیا لپا، لاکھ روپیہ ایسا پکڑ کے لے کر گیا، اور اس کے بعد ہزار روپیہ کر کے اس کو دے رہا ہے، اور وہ بیچارے کا پیسہ تو نہ سمجھ میں آتا ہے اور نہ وہ بھی احسان. اگر کوئی زور سے مانگ دیا تو کہا کہ جاؤ، نہیں دیتا، کیا کر لیتے؟ نہیں دیتا پیسہ، جاؤ جہاں جانا ہے، جہاں پہنچنا ہے، جس جگہ جانا ہے چلے جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. یہ ظلم ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرض کا معاملہ احسان کے اوپر ہے. اور ما علی المحسنین من سبیل، اللہ رب العالمین کہتا ہے محسن، احسان کرنے والے کے اوپر زیادتی کرنے والا یہ آدمی اچھا نہیں ہے. کسی نے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہماری مجبوری کے وقت ہم کو مدد کی اس نے، اب اس کے احسان کا بدلہ ہم یہ دے رہے ہیں کہ اس کو رلا رہے ہیں، اس کا چپل گھس گیا، قرضہ مانگتے 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 بیچارہ شرم کے مارے اب پانی پانی ہو رہا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ضرورت ہے اپنی دوسرے ضرورتوں کو روک کر کے پہلے کیا کرے؟ قرضہ ادا کر دے، پہلے دے قرضہ، ورنہ آپ کو معلوم ہے وعید، لوگ معاف کر دینے کے بھروسے قرضہ رکھ کر کے مر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر معاف نہیں کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا ہے. ایک جنازہ لایا گیا صحابی کا، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قرضہ ہے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول، قرضہ کا میں نماز نہیں پڑھتا. پڑھو تم لوگ نماز. قرض کو معمولی سمجھتے ہیں لوگ، کہ تم لوگ پڑھ لو نماز، میں نماز نہیں پڑھوں گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں ادا کر دوں گا.
اس کے طرف سے قرضہ میں ادا کر دوں. کہا علی الوفا, وفاداری کی امید دلاتے ہو, وفا کرو گے, دے دو گے, پیسہ لوٹا دو گے. کہاں ہے اللہ کے رسول, میں گارنٹر ہوں, میں اس کا پیسہ لوٹا دوں گا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی, ورنہ بصورت دیگر آپ نے نماز ادا کرنے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا, منع کر دیا. آدمی کو بہت ضرورت کے وقت قرضہ لینا چاہیے, اور اگر لے تو جتنا جلد ہو سکے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لوٹا دینے کی کوشش کرنی چاہیے. قال الذین ينفقون فی السراء والضراء, کس طرح سے تنگ دستی میں بھی اور سہولت میں دونوں میں خرچ کرتے ہیں, وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا. یہ پہلی صفت ہوئی. دوسری صفت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے والکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے. غیظ کے معنی ہوتا ہے جب آدمی غصے سے ابل رہا ہو, پورے طور پر بھرا ہوا ہو غصے سے. آدمی جب پورے غصے میں ہوتا ہے تو اس کے پاس جا کر کے آپ اچھی بات بھی کہیے تو اس کو برا لگتا ہے. کیوں غصہ ہو رہے ہو اتنا؟ تو ایسا لگے گا کہ اس کے گال پہ کسی نے ایک چاٹا مارا ہے. کوئی ایک لفظ سننا وہ برداشت نہیں کرتا, اتنے غصے میں ہے, اور اس غصے میں وہ غصے کو پی جائے. غصے کو کیا کرے؟ پی جائے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ نصیحت کر دیجئے, کچھ وصیت کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر کہا کچھ نصیحت کیجئے, کہا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر پوچھا کچھ نصیحت کیجئے, کہا لا تغضب, غصہ نہ کرو, غصہ مت کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں ہے جو کشتی میں کسی پہلوان کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے ایک مرتبہ جا رہے ہیں, ایک یمنی چادر اوڑھے ہوئے ہیں جس کا کنارہ جو ہے کنارہ کھردھرا تھا, کھردھرا کنارہ تھا. ایک دیہاتی صحابی پیچھے سے آئے, چادر پکڑ کر کے کھینچ دیا پیچھے سے زور سے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر کا نشان ہو گیا, لال نشان پڑ گیا. آپ نے مڑ کر کے دیکھا, کتنا غصہ آیا ہوگا سوچیے. کہا کہ اور کیا کیوں کھینچا, دیکھیے کیوں کھینچا. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ مال میں سے ہم کو دیجیے, ہم کو دیجیے. مال مانگ رہا ہے, وہ سوال کر رہا ہے مال کا, لیکن کس طرح سے کر رہا ہے دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ دیہاتی ہے تو آپ مسکرانے لگے اس کو دیکھ, حکم دیا کہ کہا اس کو دے دو, دے دو. اور کبھی کبھی اتنا تنگ کرتے تھے لوگ مال کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جھاڑی میں جا کر کے چھپ جاتے تھے. یہ حالت ہوا کرتی تھی. اور آپ کہتے تھے کہ اے لوگوں, اس جھاڑی میں جتنے کانٹے ہیں اگر ان کانٹوں کے برابر بھی مال میرے پاس ہوتا تو میں تم کو دے دیتا, میں اپنے پاس نہیں روکتا. تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں مال روک کر کے بیٹھا ہوا ہوں, تم کو نہیں دے رہا ہوں. اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں شام نہیں ہونے دیتا, وہ مال کو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. اللہ اکبر. یہ کس طرح سے غصے کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کیا کرتے تھے. بہت غصہ دلاتے تھے لوگ آپ, لیکن آپ اس کے اوپر کیا کرتے؟ کنٹرول کرتے. والکاظمین الغیظ, اور صرف غصے پر کنٹرول کرنا نہیں, والعافین عن الناس, آگے بڑھ کر کے لوگوں کو معاف کر دیا. کوئی کسی نے غلطی کر دی, ہم اس کو سزا دینے کے اوپر قادر ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو معاف کر دیا. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. دنیا میں دشمنی کی سب سے بڑی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر کے اوپر الزام لگائے, ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, تہمت لگی نا. تہمت لگانے والوں میں ان کے خلیرے بھائی بھی تھے, مصطح ابن اساسہ. کون تھے؟ مصطح ابن اساسہ. اور جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے, مہینہ مہینہ ان کو پیسہ دیا کرتے تھے گھر چلانے کے لیے, غریب آدمی تھے. لیکن جب بیٹی پر منافقوں نے تہمت لگائی تو تہمت لگانے والوں کے ساتھ یہ بھی ہو گئے, یہ بھی ہو گئے. اور جب برات نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اب مصطح ابن اساسہ کو 1 روپیہ نہیں دیں گے, 1 روپیہ نہیں دیں گے. ہماری بیٹی کے اوپر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے, نیچرل معاملہ ہے, کوئی بھی ہوگا تو غصہ ہوگا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, تم میں کا کوئی بھی آدمی جو مالدار ہے وہ اگر اپنے رشتہ دار کو کچھ دیتا تھا تو نہ دینے کی قسم نہ کھائے. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ,
تم کیا یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے تو تم معاف کرو، معاف کرنا سیکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ تو مجھے معاف کر دے، اور اس کے بعد مصطح ابن اساسہ کو بلایا، کہا جتنا دیتے تھے اب اس کا ڈبل دیں گے، تم اب اس کا ڈبل دیں گے، کیونکہ ہم کو اللہ رب العالمین کی مغفرت چاہیے۔ یہ صفت ہوئی، کہا کہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین ایسے احسان کرنے والے کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیے، کہا والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، فاحشہ کہتے ہیں بہت گھٹیا کام۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ متقی آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ سے ایک دم دھلا ہوا ہو، دودھ کا دھلا ہوا ہو۔ ہمارے یہاں یہ کرائٹیریا ہے کہ آدمی متقی ہے مطلب یہ ہے کہ دودھ کا دھلا ہوا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ متقی کا ذکر کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بہت گھناؤنا جرم بھی ہو جائے اگر ان سے، ایسا جرم جو اپنی قباحت میں بہت بڑا ہوا ہو، ایسا ظلم بھی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اس نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، ذکروا اللہ، جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ یاد آئے، فاستغفروا لذنوبہم، تو یہ اپنے گناہوں سے کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کرنے والا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو گناہ ان لوگوں نے کیا ہے اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، ہمیشہ وہ گناہ نہیں کرتے رہتے۔ جان لیجئے کوئی بھی صغیرہ گناہ اگر لگاتار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی کبیرہ گناہ توبہ کر لیا جائے تو پھر وہ گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جنتی لوگوں کے اوصاف میں سے یہ صفت ہے کہ ان سے غلطی ہوگی، اگر غلطی ہوگی تو اللہ کو یاد کر کے وہ فوراً کیا کریں؟ معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو بخش بھی دے گا اور ان کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کے اندر ان کو داخل کرے گا جس کے نیچے سے کیا ہے؟ نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ یہ وہاں رہیں گے، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے یہ، اس سے بہترین بدلہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ وقت مکمل ہوا، ورنہ ان جنت کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کرنا تھا کہ کس طرح سے انہار وہاں پر ہوں گے، انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی اس طرح کی آیت گزری تو وہاں پر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، وجزاکم اللہ خیرا۔